صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مومنات صحابیات سے بیعت لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں صاحب ایمان خواتین صحابیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں، آپ ان سے بیعت لے لیا کریں۔ بیعت کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی بہت مختصر آیات ہیں، مخصوص آیات ہیں جن میں بیعت کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان آیات کی تشریح سے پہلے سورہ ممتحنہ کی آیات کی تشریح اور تفسیر سے قبل ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ بیعت کسے کہتے ہیں اور پھر بیعت کی حقیقت کیا ہے۔ عام طور پر یہ سوال بہت سے ذہنوں میں کھٹکتا ہے کہ مختلف سلاسل سے وابستہ شخصیات سے ہم سنتے ہیں کہ بیعت لے لینی چاہیے، کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد اور ثمرات ہیں۔ اولاً تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بیعت لے لینا یا کسی بزرگ کی بیعت کرنا یہ شرعاً کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے اور شرعی احکامات کا پابند ہے، تو اس نے فرض پورا کیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ البتہ کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں حاضر رہنا اور ان کی صحبتوں سے فیض یاب ہونا اور ان کی خدمت میں مسلسل حاضری دیتے رہنا، یہ ان نیک کاموں کہ جن پر وہ کاربند ہے، اس میں مزید برکتوں کا باعث ہوتا ہے، مزید برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو رسمی بیعت ہے کہ جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اللہ کی کسی نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتا ہے، یہ پھر لوگ زیادہ ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ رسی یا کپڑا جو کافی طویل ہوتا ہے اور وہ بزرگ کے ہاتھ میں ایک سرا ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو زیادہ ہوں وہ اس کپڑے کے دوسرے سرے کو یا مختلف حصوں کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ کے اس نیک بندے کی جانب سے کچھ تلقین و ارشاد، کچھ اچھی نیک باتیں عطا ہوتی ہیں کہ نماز کی پابندی کرنا، اور ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کرنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، یہ اس طرح کی دیگر باتیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ گاہے بگاہے ان سے بیعت لی ہے۔ ایک تو وہ ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، حضور کے دست مبارک پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایمان میں داخل ہونے اور ایمان لانے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کئی بار صحابہ کرام سے آپ بیعت لیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی گاہے بگاہے عرض کرتے، یا رسول اللہ ہم سے بیعت لے لیں۔ بیعت کا مطلب ویسے لفظی معنی ہوتا ہے کہ کوئی عقد کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرنا۔ بیعت باع یبیع بیعا، اس کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، عقد کرنا، کچھ دے کر کچھ خرید لینا۔ دو افراد کے درمیان ایجاب و قبول کا عمل یہ بیعت کہلاتا ہے، عقد کہلاتا ہے، جیسا کہ ایک خریدار ہو اور ایک بیچنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر براہ راست اپنے ساتھ کیا ہے۔ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اصل میں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کی اللہ سے بیعت ہے، ان کی اللہ سے بیع ہے، ان کی اللہ سے خرید و فروخت کا معاملہ طے ہوا ہے کہ ایمان لا کر انہوں نے اللہ سے جنت خرید لی ہے، اور اپنے مال، اپنی جانیں اور اپنے مال
وہ اللہ تعالیٰ کو فروخت کر دیے ہیں۔ 11ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید کر لیے ہیں اور بدلے میں ان کے لیے جنت مقرر فرما دی ہے۔ تو یہ بھی ایک بیعت ہے جو حقیقت میں اہل ایمان لا کر اللہ سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست نائب اور خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے زمین پر خلیفہ اور نائب ہیں اور نائب اول ہیں، نائب اول ہیں۔ اگرچہ بعثت میں آپ آخر میں ہیں لیکن آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہے، تو نیابت اولی حضور کے لیے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ سے جو بیعت لیتے تھے، اصل میں وہ اسی اللہ کی طرف سے حقیقی بیعت کا ایک دہرانہ تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے حبیب جب آپ اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے کہ آپ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا اور ان کا ہاتھ نیچے تھا، وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے، تو بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بیعت لیتے تھے، خواہ وہ ایمان کی بیعت ہوتی تھی یا مختلف نیک کاموں کی بیعت ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت تھی۔ اس کے بعد پھر جتنے بھی سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں، ان تمام سلسلوں کا تعلق وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اجازت اور خلافت سیدنا علی مرتضیٰ کو بطور خاص عطا کی، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ حسن بصری کو عطا کی، پھر خواجہ حسن بصری نے مختلف اور اتباع التابعین کو عطا کی، اور پھر یہ سلسلے اس طرح دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ عہد کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، حالانکہ وہ نماز تو پہلے بھی پڑھتا ہے، میں نیک کام کروں گا، حالانکہ نیک کام تو وہ پہلے بھی کرتا ہے، لیکن بیعت دراصل اپنے پیر و مرشد سے بالواسطہ حضور سے بیعت ہے، اور حضور سے بیعت اصل میں اللہ سے بیعت ہے۔ ایمان لا کر اس کے ایمان میں ابھی برکت نہیں آئی، اس کے ایمان میں ابھی استحکام نہیں آیا، اس کے ایمان میں ابھی استقرار نہیں ہے، جب وہ بیعت ہوتی ہے بالواسطہ حضور تک پہنچتی ہے اور حضور کے واسطے سے اللہ سے ہوتی ہے، تو پھر ایمان میں نور آ جاتا ہے، پھر عمل میں نور آ جاتا ہے، پھر نیک اعمال میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ سے بیعت دراصل سلسلوں میں ہونے کی وجہ سے حضور سے بیعت ہے، اور حضور کی بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل مسلسل کرنے کے باوجود ہم اس کی لذت نہیں پا رہے ہوتے۔ نیک عمل مسلسل ہے، نماز کی پابندی مسلسل ہے، لیکن اس کے باوجود لذت سے محروم ہے، عبادت کی لذت نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، پھر جب ہم نماز کی پابندی کو اسی طرح برقرار رکھتے ہیں تو پھر لذت کچھ اور ہوتی ہے، پھر اس نماز کا ذوق بڑھ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، پھر نسبت کے تقاضے ہوتے ہیں، بیعت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر بیعت کے تقاضے مسلسل پورے کیے جائیں اور اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کو حرز جاں بنایا جائے، یعنی دل و جان سے اس کو لگا کر رکھیں، اور جو وہ اوامر اور جو ارشادات فرمائیں ان پر مستقل پابندی ہو،
تو انسان انہی عبادات کے ذریعے جو پہلے بھی کیا کرتا تھا اور کئی سالوں سے کیا کرتا تھا مگر وہیں کا وہیں کھڑا تھا، پیر و مرشد کی توجہ سے اب ان عبادات پر استقامت چند لمحات میں یا چند مہینوں میں یا چند سالوں میں اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے بیعت دراصل میں حضور سے بیعت ہے، اور حضور سے بیعت دراصل اللہ سے بیعت ہے، اور بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چار باتیں ہو جائیں۔ عہد و پیمان انسان کو خود بخود تاکید کی طرف لے جاتا ہے۔ عہد و پیمان ہو تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے، اور عہد و پیمان نہ ہو تو پھر بات وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کبھی ہماری والدہ ہمیں بلائیں اور کہیں بیٹا میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرو کہ تم کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ اب جھوٹ نہ بولنے پر تاکید اور طبیعت میں جو استقامت ہوگی اب وہ کچھ اور ہوگی۔ حالانکہ حکم تو اللہ ہی کا ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، لیکن جب ماں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پختہ وعدہ لے لیا اور کہا کہ بیٹا میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تو اب سچ بولنے اور رجوع بولنے میں طبیعت اور زیادہ ساتھ دے گی۔ تو اگر ایک ماں جن سے ایک روحانی رشتہ بھی ہے، جسمانی رشتہ بھی ہے، ایک ماں کی بات ہمیں نیکی پر اس طرح جوڑ کر رکھ دیتی ہے، تو اولیاء اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جبکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالواسطہ حضور کے نائب ہیں اور حضور اللہ کے نائب ہیں؟ اس میں پھر مزید استقامت آ جاتی ہے۔ آپ کے بہت زیادہ قریبی محسن ہوں، کبھی وہ آپ کو قریب بلا کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ بیٹا سود کبھی نہ کھانا، بس یہ میری بات یاد رکھنا۔ سود تو پہلے بھی حرام تھا، مگر اپنے اس قریبی محسن کی اس بات سے اب مزید نفرت پیدا ہو گئی، سود سے مزید نفرت پیدا ہو گئی کہ میرے ایک محسن نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے اور مجھ سے عہد لیا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں بیعت کا مقصد۔ بیعت کا مقصد صرف ہاتھ میں ہاتھ دے دینا نہیں ہوتا، بلکہ بیعت ان ساری کیفیات کے تناظر میں جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور ان کی طرف سے مختلف ارشادات سنتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان پر عمل کرتے ہیں، تو بیعت اپنے تمام مقاصد کے ساتھ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں نہیں، لوگ بیعت کر لیتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ اب بیعت ہو گئی، حالانکہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے پیر و مرشد نے تو انہیں نماز کی تلقین کی ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد کچھ وظائف بتائے ہوتے ہیں، یہ شب و روز میں قرآن پاک کی تلاوت کا ان کو کچھ وظیفہ دیا ہوتا ہے، وہ سب چیزیں بلا بیٹھتے ہیں۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اور ان کی دوستی اور سنگت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید غلام محی الدین المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ دوستانہ تعلقات تھے قبلہ بابو جی سے، لیکن ان کی بیعت سید پیر مہر علی شاہ صاحب سے تھی۔ تو ایک دن انہوں نے خط لکھا، سید بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ آپ کے والد گرامی سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت تو ہوا ہوں مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں ان سے بیعت تو ہوا ہوں آپ کے والد سے مگر مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بات بڑی عجیب و غریب تھی۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک نظر میں ولی بنانے والی ہستی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی بیعت سے مجھے فائدہ نہیں ہوا بڑی حیران کن بات تھی۔ اور انہوں نے خط میں ایک بات بھی لکھی اور کہنے لگے کہ مجھے فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب میں ان سے بیعت ہوا تھا اس سے پہلے میرے دل میں کسی عورت کی طرف میری توجہ تھی، کسی غیر محرم عورت کی طرف میری چاہت تھی، توجہ تھی۔ میں جب بیعت ہوا تھا تو میرا یہ مقصد بھی تھا کہ دل سے یہ خیال ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے کسی اجنبی غیر محرم عورت کی طرف توجہ گناہ کی طرف لے جا سکتی ہے، تو میں چاہتا تھا دل سے وہ اشتیاق، شوق اور محبت ختم ہو جائے، نفسانی لذت ختم ہو جائے۔ لیکن آج کئی سال گزرنے کے باوجود، بیعت ہونے کے باوجود مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔
تو موقع پا کر سید بابوجی رحمۃ اللہ علیہ نے سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے اس مرید کے اس خط کے بارے میں ذکر کر دیا کہ آپ کے فلاں مرید نے آپ کے بارے میں یہ شکوہ محبت کیا ہے کہ بیعت ہونے کے باوجود برکت نصیب نہیں ہوئی۔ تو سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، بیعت کا مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں میں نے انہیں بتائی ہیں ان پر عمل بھی کرتے، جو تاکیدی باتیں میں نے انہیں بیعت کے وقت ارشاد فرمائی تھیں ان پر عمل کرتے، انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور پھر چلے گئے۔ جو باتیں انہیں تلقین کی گئی تھیں ان کی ذرا پرواہ نہیں کی، انہیں جواب میں لکھی کہ جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، پھر جو دل میں آپ کی نیتیں اور ارادے ہیں سب پورے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیر و مرشد یا ان کے سلسلے کے عرس میں شرکت کر لیتے ہیں، مزار پر ہفتے میں سلامی پیش کر لیتے ہیں یا روزانہ سلامی پیش کر لیتے ہیں یا ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، باقی ان کے احکامات پر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں کھڑے ہیں، وہاں سے آگے نہیں بڑھے۔ تو اصل ان کے احکامات کی تعمیل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کو دیکھیے، کئی صحابہ اکرام کبھی کسی صحابی کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے لیتے اور فرماتے کہ اے میرے صحابی آپ کو میری نصیحت ہے، یا معاذ، اے معاذ ابن جبل میری آپ کو نصیحت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کبھی کہنا نہ بھولنا، یہ کلمات ہر فرض نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ہر فرض نماز کے بعد اے معاذ یہ کلمات پڑھ لینا۔ پھر مجال تھی کہ حضرت معاذ کبھی بھولے ہوں، زندگی بھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے ہی رہے۔ اس طرح کئی دیگر صحابہ کرام کو جو بات ارشاد فرمائی اور بیعت میں جو حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سختی سے اس پر عمل کرتے تھے۔ سیدنا سلمان فارسی کو دیکھیے، حضرت سیدنا اور دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کو خاص خاص باتیں جو بتائی جاتی اور بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمائی جاتی وہ زندگی بھر عمل کرتے تھے۔ تو اصل مقصد بیعت کا یہ ہوتا ہے کہ بیعت ایک عہد ہوتا ہے، ایک پیمان ہوتا ہے کسی نیکی پر۔ اللہ والے کی طرف سے جب عہد اور پیمان ہو جاتا ہے تو پھر اس نیکی کہ جو پہلے بھی نیکی تھی مگر جب اللہ والے نے ارشاد فرمائی تو اس نیکی میں 4 طرح سے برکتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ وعدے کی پاسداری کا خیال رہتا ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے ولی کی طرف سے تاکید بھی ہے، وعدے کی پاسداری کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ بیعت کی ایک برکت یہ ہے۔ دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے میں خاص توفیق دیتا ہے۔ نماز پہلے بھی ہوتی تھی مگر جب اللہ والے سے وعدہ کیا کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا تو اب نماز پڑھنے میں آسانی ہو گئی، توفیق الہی متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی نسبت کی برکتیں بھی اس نیکی کے ذریعے عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ید اللہ کی شان، اللہ کا ہاتھ، حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور پھر تمام اولیاء اللہ اور صلحاء کا ہاتھ وہ بالواسطہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کو اب کس طرح بیان کیا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک بزرگ کی خدمت میں، غالباً خواجہ جنید بغدادی تھے یا ان سے ملتے جلتے کوئی بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور بیعت کی، اور ایک بہت گھناؤنے گناہ میں مبتلا تھے وہ۔ جب اس گناہ کا وقت قریب آیا بیعت ہونے کے بعد تو ابھی اس گناہ کے قریب ہی ہونا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے ولی جن کی انہوں نے بیعت کی تھی وہ روحانی طور پر وہیں تشریف لے آئے اور فرمائے کہ شرم نہیں آتی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پھر اس گناہ کے قریب جاتے ہو؟ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور پھر گناہ کے قریب جاتے ہو، خبردار دور رہو۔ اور اس کے بعد پھر گناہ کے قریب نہ گئے۔ تو جتنی بیعت کامل ہوتی ہے پھر اس کی برکتیں بھی اتنی ہی کامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کی برکات
اور ان سے بیت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے